نعرہ غوثیہ فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ زباں پہ صرف دعوے ہیں مثال کوئی نہیں، زباں پہ صرف دعوے ہیں مثال کوئی نہیں، دیار عشق میں بلال کوئی نہیں۔ زباں پہ صرف دعوے ہیں مثال کوئی نہیں، دیار عشق میں بلال کوئی نہیں۔ ہر ایک لمحہ ہمیں وہ تو یاد رکھتے ہیں، لیکن ہمیں حضور کا خیال تک نہیں۔ اور نبی کے دامن رحمت سے جو ہیں وابستہ، ہاں ہاں نبی کے دامن رحمت سے جو ہیں وابستہ، عروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں۔ خدا کے فضل سے پڑھتا ہوں نعت شاہ امم، کرم انہی کا ہے میرا تو کوئی کمال نہیں۔ بلا تخیر و تمہید میں استاذ الاساتذہ پیر طریقت رہبر شریعت جامع المعقول والمنقول صاحبزادہ مفتی پیر محمد نعیم اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ، وائس پرنسپل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیرپور، آپ حضور سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر بآواز بلند، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ حضور سیدی فقیہ اعظم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک مرتبہ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حاجی محمد علی صاحب اور ان کے صاحبزادے غلام مرتضیٰ نوری صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا انسان کے بدن کے ساتھ تعلق ہے، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے اور اس کائنات کے مختلف چیزوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اور کسی نعمت میں غور نہ بھی کرے، فقط اپنے ذات پر ہی غور کر لے، تو انسان کی ذات کروڑوں نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ آنکھ ہمیں اس کائنات کی رنگینیاں دکھاتی ہے۔ اس نعمت کا اگر احساس کرنا ہو، ایک گھنٹے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر دیں
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی ہمیں قدر ہونی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کتنا شکرانہ ہونا چاہیے. اور اس کی قدر صحیح پوچھنی ہو تو نابینا سے پوچھی جائے، جو گلیوں میں گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس سے آنکھ کی قدر پوچھی جائے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے شکوہ اور شکایت کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے تو کسی نعمت سے نوازا ہی نہیں. میرے شہر کے اندر سارے لوگوں کے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑی عالی شان سواریاں، بڑی زمین جائیداد اور بڑے پیسے. تو اس اللہ والے نے اس کو سمجھانا چاہا کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید نعمت نام ہے اچھے مکانوں کا، یا نعمت نام ہے عمدہ سواری کا، یا نعمت صرف روپے پیسے کا نام ہے. آپ نے فرمایا کہ میاں تو ایسا کر کہ تو میرے ساتھ سودا کر لے، تو اپنی ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دے، اس کے بدلے میں 1 لاکھ لے لے. اب وہ فوراً وہ شخص چلا اٹھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کو میں نے دانا سمجھتے ہوئے آپ سے دکھ سکھ کیا ہے، اور آپ عجیب شخص کہ بھلا آنکھ کا کوئی سودا کرتا ہے. آنکھ نہ رہی تو میں نابینا ہو جاؤں گا، میں دیکھ نہیں سکوں گا، دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکوں گا، بھلا میں کیسے اس کا سودا کر سکتا ہوں. اللہ والے نے کہا کہ چلو سودا بدل لیتے، تو اپنی زبان کا سودا کر لے. ایک معمولی سا لوتھڑا ہے، اس کو کوئی وزن بھی نہیں ہے، وہ تو کاٹ کر دے دے اور 1 لاکھ لے لے. اس نے کہا کہ آپ نے تو بڑی عجیب بات کر دی، یہ تو آنکھ سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ زبان نہ رہی تو میں اپنے دل کی باتیں کس سے کروں گا، اپنے غم اور خوشی کا اظہار کس سے کروں گا. تو بھلا اس زبان کا کون سودا کرتا ہے؟ آپ عجیب شخص ہیں کہ آپ کبھی آنکھ کا سودا کر رہے ہیں، کبھی زبان کا سودا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ چلو سودا بدل دیتے ہیں، تو اپنا 1 ہاتھ اتار دے اور 1 لاکھ لے لے. تیرے پاس 2 ہاتھ ہیں. اس نے کہا کہ ہاتھ ہی اگر اتار دیا تو میں محنت مزدوری کیسے کروں گا، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا، مجھے یہ سودا منظور نہیں. پاؤں کا سودا کرنے کی درخواست کی. اللہ والے نے کہا کہ پاؤں کاٹ دے. اس نے کہا کہ میں تو محتاج ہو جاؤں گا، لاٹھی کے سہارے چلوں گا، ساری زندگی محتاجی ہوگی، مجھے یہ سودا منظور نہیں. انہوں نے کہا کہ بھی اچھا چلو اپنی ناک اتار دے یا اپنا کان، اس کے بغیر بھی تو سن سکے گا اور سونگھ سکے گا. اس نے کہا کہ اگرچہ ان کے بغیر بھی میں سن سکتا ہوں، سونگھ سکتا ہوں، لیکن میرے چہرے کا حسن ہے ناک سے، اور کانوں کے ساتھ میرے چہرے کا حسن ہے. اور اللہ نے ناک کو اس خاص انداز سے بنایا ہے، اگر ناک ہی نہ رہی تو لوگ مجھ سے ڈریں گے، بدصورت ہو جاؤں گا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. اللہ والے نے کہا کہ میاں ابھی تو شکایت کر رہا تھا کہ اللہ نے سارے علاقے کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ غور کر، تیرے سر سے لے کر پاؤں تک کروڑوں نعمتوں سے تو مالا مال ہو جو خبر نہیں. تو دوستان گرامی قدر، یہ سارے کے سارے انسان کے اعضاء یہ نعمت ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں نعمت کی، تاکہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے. ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں
یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، روٹی اور سالن، یہی کھاتے ہیں نا، روٹی اور سالن، دونوں کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ روٹی گندم سے ہوتی اور گندم زمین میں اگتی، اسی طرح سالن یا سبزیوں کا ہوگا یا گوشت کا ہوگا۔ اگر گوشت کا ہو تو وہ جو جانور حلال ہیں جن کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں ان کی خوراک بھی زمین سے ہوتی، اور اگر وہ سبزیاں ہیں تو وہ بھی زمین سے ہیں۔ تو بہرحال روٹی اور سالن یہ انسان کی غذا اور خوراک ہے۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان کی غذا بھی مٹی سے ہی ہے، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہماری غذا بھی مٹی سے۔ اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے زمین کو پیدا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ روٹی اور سالن ہمیں کیسے ملتے ہیں۔ زمین میں اللہ پاک نے اناج اگانے کی طاقت رکھی۔ زمین میں ہم ہل چلاتے ہیں، اور اس میں بیج بو دیتے ہیں، اور اس سے گندم ہوتی اور دیگر سبزیاں ہوتی۔ اب اس گندم کو جب وہ پک جاتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ درانتی کی ضرورت ہے نا، لوہے کی بنی ہوئی درانتی کی ضرورت ہے تاکہ اس گندم کو کاٹا جائے۔ تو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لوہے کو بھی زمین میں پیدا کر دیا، لوہے کو زمین سے پیدا کر دیا۔ اب اس گندم کو پکانے کے لیے 3 4 5 ماہ لگتے ہیں، تو گندم کیسے پکے گی؟ پانی کے ساتھ۔ تو اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا اور سورج کو اللہ نے بنایا کہ سورج کی تپش جب سمندر پر پڑی تو سمندر سے بخارات بنے، بھاپ بنی، اور بھاپ اوپر چڑھ گئی۔ اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس بھاپ کو اکٹھا کیا، وہ بادل بن گئے۔ بصیر پور میں ضرورت ہے پانی کی، ہواؤں کو حکم دیا وہ بصیر پور میں برسے۔ کسی اور علاقے میں ضرورت ہے وہاں برسے۔ اب وہ کھارا پانی تھا، نمکین پانی، وہ پانی کھارا تھا، یہ پانی میٹھا ہے، یہ انسان کے پینے کے بھی کام آ گیا، جانوروں کے پینے کے کام آ گیا، اور فصلوں کو بھی اس بارش سے بڑا فائدہ ہو گیا۔ اب وہ گندم باہر آ رہی ہے، سرد موسم کی ضرورت ہے، اللہ نے سرد موسم بنایا۔ جب پکنے کے لیے تیار ہوئی تو گرمی کی ضرورت ہے، گرم موسم آ گیا۔ اب اس کو کاٹنے کے لیے لوہے کی بنی ہوئی چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ہارویسٹر آ گئی۔ اللہ پاک نے زمین سے لوہے کو بھی پیدا کر دیا۔ اب اس لوہے کی مشین کے ساتھ اس گندم کو کاٹا گیا، پھر اس کو وہاں سے اس کھیت سے منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چکی تک لے جایا جائے یا فلور مل کی طرف لے جایا جائے۔ تو اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے، جانور ہو گئے، اس کے بعد انسان نے مشینری بنائی، ٹریکٹر بنایا، وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہے۔ جانوروں کے ذریعے ان پر لاد کر یا ٹریکٹر کے ذریعے فلور ملوں تک لے جایا گیا۔ وہاں چکیاں پرانے زمانوں میں پتھر کی بنی ہوتی تھی، اللہ نے زمین میں پتھر بھی پیدا کر دیے، لوہا بھی پیدا کر دیا۔ اب اس چکی نے اس دانے کو پیسا، وہ آٹا بن گیا، ابھی بھی کام مکمل نہیں ہوا۔ اب وہ آٹا گھروں میں آیا، اب آٹا اسی طرح نہیں کھایا جا سکتا، اب اس آٹے کو گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی، اللہ نے پانی بھی پیدا کر دیا، اس آٹے کو گوندا گیا۔ اب اس کو پکانے کے لیے ایک توے کی ضرورت ہے، وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اب اس توے کو گرم کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے،
اللہ نے ایندھن کی کئی صورتیں بنا دی. بھئی آگ جلانے کے لیے یا لکڑی کی ضرورت ہوتی، اللہ نے لکڑی بھی پیدا کر دی وافر. آگ جلانے کے لیے مٹی کے تیل کی ضرورت ہے، اللہ نے زمین کی چھاتی سے مٹی کا تیل کو بھی پیدا کر دیا. پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، مٹی کا تیل نکلتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور بھی چیز ہے، گیس نکلتی. اب کتنے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے کہ اے انسان تو چاہے گیس کے ذریعے ایندھن جلا، آگ جلا، لکڑی کے ذریعے جلا، مٹی کے تیل کے ساتھ جلا. اب آگ جلائی گئی، چولہے پر توا رکھا گیا، اور اب روٹی کو اس پر پیڑے کو ہاتھوں کے ساتھ یا بیلن کے ساتھ بنا کر اس کے اوپر رکھا گیا، اور وہ روٹی تیار ہو گئی. ابھی بھی اے انسان تو کتنا ناشکر ہے، اور تو رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. رب نے تمہیں کھلانے کے لیے، تیرے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کتنی ان گنت نعمتیں پیدا کر دی. تیری خدمت کے لیے اللہ نے زمین بنا دی. تیری خدمت کے لیے رب نے اس زمین سے کھیتی اگانے کا اہتمام کر دیا. تیری خدمت کے لیے دریاؤں اور سمندروں سے پانی کو بخارات میں اٹھا کر ہواؤں کو حکم دیا، وہ برستی گئی، دانا پکتا گیا. سورج چاند ستارے تیری خدمت کے لیے. اور اب ابھی مکمل نہیں ہوئی، اب روٹی پک گئی، سالن تیار ہو گیا. اب اس روٹی کو توڑنے کے لیے اللہ نے ہاتھ بنائے، اس روٹی کو چبانے کے لیے اللہ نے مضبوط دانت بنائے. اب روٹی کو توڑا، سالن سے لگایا، منہ میں ڈال لیا. ابھی بھی نعمت پوری نہیں ہوئی، اب طاقتور دانتوں کے ساتھ اس کو چبایا گیا. اور تھوڑا ادھورا، ابھی پروگرام مکمل نہیں ہوا، وہی چبائی ہوئی غذا معدے کے اندر چلے گی. اب معدے نے اس کو گرمائش دی، اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کو تپش دے دی. اب وہی خوراک جو اتنی محنت کے بعد، اور ہزاروں لوگوں کی اس میں محنت شامل ہے، اور زمین کی خدمت شامل ہے، اور اب معدے کے اندر اللہ نے ایسا نظام پیدا کر دیا، جو خون ہے وہ اسی غذا سے بن رہا ہے، اور اسی غذا سے گوشت بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہے، طاقت بن گئی. اور جو باقی پھوک بچ گیا وہ پانی کی صورت ہو تو پیشاب سے خارج ہو گیا، فضلے کی صورت ہو تو وہ خارج ہو گیا. اے انسان غور کر، روٹی اور سالن جس کو تو بے قدری کے ساتھ اور بے دلی کے ساتھ کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد تیرے منہ سے الحمدللہ بھی نہیں نکلتی، شکر کا کلمہ نہیں نکلتا. دیکھ ہے انسان کہ اس روٹی کو تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے رب نے کتنی نعمتیں پیدا کر دی جو تیری خدمت کر رہی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر دیا. انسان کی خدمت کے لیے ستارے مسخر ہو گئے، جانور مسخر ہو گئے، شمس و قمر مسخر ہو گئے. کیوں؟ تاکہ یہ انسان کی خدمت کر سکیں. انسان کے لیے فرمایا خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کر دیا. دوستان گرامی قدر، جب ان گنت نعمتیں انسان کے لیے بنی ہیں تو پھر انسان کا بھی حق یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو کھائے اور اپنے مالک کا گن گائے، اور اپنے مالک کی فرمان برداری کرے، اور اپنے مالک کی عبادت کرے، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے. تو دوستان گرامی قدر، دوستان گرامی قدر، ساری نعمتیں رب نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں، تو انسان پھر تیرا بھی بنانے کا مقصد ہے. جس طرح لاؤڈ سپیکر کو بنانے والے نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی آواز دور دور تک پہنچے. اگر یہ آواز دور نہ پہنچائے یہ بیکار ہے، یہ عام لوہے کی طرح بک جائے گا،
اور اس کو پھینک دیا جائے گا۔ کرسی کو بنانے والے نے بنایا تاکہ یہ سکون دے، آرام دے۔ اگر یہ فائدہ دے گی، اس کی قدر و قیمت ہے، لوگ اس کو صاف کریں گے، اس کو احتیاط کے ساتھ رکھیں گے کہ یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر یہ کرسی بیٹھنے والے کو سکون نہ دے، فائدہ نہ پہنچائے، یہ عام لکڑی کی طرح چولہے کے اندر جلانے میں کام آتی ہے۔ اے انسان، جس طرح ساری کائنات کی نعمتوں کے فائدے وہ تیری خدمت کر رہی ہیں، اے انسان تجھے بھی رب نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اور ساری چیزیں تیری خدمت کے لیے پیدا کی۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تو رب کی بندگی کرے، رب کی عبادت کرے، رب کا فرما بردار بن جائے، نمازیں پڑھنے والا بن جائے، رمضان شریف کے روزے رکھنے والا بن جائے، جھوٹ سے نفرت کرے، گناہوں سے بیزاری کا اعلان کر دے، نیکی کرے، معاشرے کے اندر ہر قسم کے بے حیائی سے رکنے والا تجھے بنایا ہے۔ اے انسان، اگر تو اللہ کے عطا کردہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اگر تو اللہ کی عبادت اور بندگی کرے گا، جس طرح کرسی بیٹھنے والے کو فائدہ دے، اس کا رتبہ اور مقام ہے۔ اے انسان، اگر تو بھی اللہ کے عطا کردہ احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی تیری قدر ہے اور آخرت کی ہولناکیوں میں بھی تیری قدر ہوگی۔ اللہ نے تو ان گنت نعمتیں بنائی اور 2-3 مثالیں میں نے دے دی، لیکن ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے انمول موتی جو رب کے خزانے کے اندر ہے، وہ کیا شے ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات پاک۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی جان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے۔ رب نے اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے نور محمدی کو تخلیق فرما دیا۔ اگر حضور نہ ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتے، یہ ساری کائنات کی رنگینیاں اور ساری کائنات کی نعمتیں اگر آج ہیں اور اس کائنات کی خوبصورتی ہے تو یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے آقا، لجپال آقا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے رات کے وقت آگ جلا لی ہو، اور آگ جلائی تو اس کے اوپر پتنگے آ رہے ہیں اور وہ آگ میں جلنا چاہتے ہیں، اور وہ ہاتھوں سے ہٹا ہٹا کر ان پتنگوں کو آگ میں جلنے سے بچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری اس آدمی کی طرح مثال ہے کہ اے صحابہ، تم آتش جہنم میں گرنا چاہتے تھے، میں محمد تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، وہ کریم آقا جب پیدا ہوئے تو کیسے رحمت بن کر امت کے لیے آئے۔ جب پیدا ہوئے، بچے دنیا میں آتے ہیں اور بچے آتے ہی اپنی فکر کرتے ہیں، گرمی لگے، سردی لگے، وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، لے کر قربان جائیں رحمت للعالمین آقا کی ذات بابرکات پر کہ وہ دنیا میں آئے، انہیں اپنی فکر اور غم نہیں۔ بچہ دنیا میں آئے، وہ چیختا چلاتا ہے کہ میری نگہبانی کی جائے، مجھے کپڑے پہنائے جائیں، مجھے کھانا کھلایا جائے، دودھ پلایا جائے، میری حفاظت کی جائے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آتے ہی سجدے میں جھک گئے اور شہادت کی انگلی اٹھا کر
رب کی ربوبیت کا اعلان کیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے بارے میں رب سے فریاد کی۔ سخت سردیوں کی راتیں اور سردی کے اندر لوگ اپنے بستروں میں رحمت للعالمین آقا گرم بستر کو چھوڑ کر ایک کھجور کی صف پر آپ کی ایڑیاں گلاب کی پتیوں سے زیادہ ملائم لیکن رحمت للعالمین آقا کھردری چٹائی پر اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں اور لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں اور سسکیاں اور آہیں بار رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے حضور کے رونے کی آواز اس طرح ہمیں محسوس ہوتی کہ جس طرح کے گویا چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا سے جس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں جب شوربہ پک رہا ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ روتے آنسوں کے ساتھ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی تھی، ایڑیاں پھٹ جاتی اور کھردری چٹائی پر جب رب کے ساتھ ہم کلامی ہوتی تو اپنی امت کو یاد کرتے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ معراج کی رات ہوئی اور یہ سعادت اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس دنیا کے اندر رب کا دیدار ناممکن ہے، ایک ہی ہستی کو دیدار کروایا اور وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اس حالت میں اور اس شرف اور اس فضیلت اور اس عظمت کے بعد حالت میں وہاں اتنی عظمت اور شان دی گئی کہ اللہ پاک اپنے دیدار سے اپنے نبی کو مشرف کرتا ہے۔ اس حالت میں بھی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور رتبے اور بلندی کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس مقام میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شے یاد ہے اور وہ ہے یا اللہ میری امت، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دوستان گرامی قدر، وہ رحمت للعالمین آقا دنیا میں آئے، امتی امتی، معراج پر گئے، امتی امتی، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ جاتے ہوئے بھی ایک ہی فکر ہے، یا اللہ میری امت کی نگہبانی فرما۔ معاشر کا میدان ہوگا، ہر طرف ہولناکی ہوگی، ہم جیسے کتنے گناہگار ہوں گے جن کی زبانیں پیاس کے ساتھ خشک ہو چکی ہوں گی۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی طرح زمین ہوگی، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، اور ہم جیسے گناہگار تو ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، گرم اور بدبودار پسینے میں ڈبکیاں کھانے والوں کی حالت کیا ہوگی؟ نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نفسی نفسی کی پکار کرے گا۔ اس قدر ہولناکی، اس قدر خوف کا عالم ہوگا، پیاس سے زبانیں سوکھ جائیں گی،
اس وقت حوض کوثر پر سید عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے امت کو حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔ کتنے کریم آقا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور اپنی امت کی کتنی فکر ہے کہ محشر کے میدان میں جب حلق خشک ہو رہا ہوگا، حضور اپنے ہاتھوں کے ساتھ حوض کوثر کے جام سے اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ جب رب کا جلال اپنے عروج پر ہوگا اور ہر طرف وحشت اور تنہائی ہوگی، اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، صاحبتی و بنی، اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا، اپنی اولاد سے جدا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابی صاحبتی و بنی، بھائی بھائی سے جدا، ماں بیٹے سے جدا، بیوی خامد سے جدا، ماں اپنی اولاد سے جدا، دوست اپنے دوست سے جدا۔ جب سارے رشتے، سارے ناتے، سارے تعلق ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس وقت ہمارا ایک ہی سہارا ہوگا اور وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشوانا ہے۔ اس وقت تک حضور اپنا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ آواز نہ آ جائے ارفع راسک یا محمد، اے میرے حبیب اپنا سر تو اٹھائیں، سل توتا، مانگیے تو صحیح، آپ کو دیا جائے گا، اشفا تو شفا، سفارش تو کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، رحمت للعالمین آقا، ہم کتنے خوش قسمت امتی ہیں کہ اللہ کی سب سے قیمتی اور انمول نعمت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہم جیسے گناہ گاروں کے آقا اور نبی بن کر آئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے التجا کی کہ یا اللہ اپنے آخری اور پیارے اور محبوب نبی کا ہمیں خادم بنا۔ ہمیں تو یہ خوش قسمتی اور یہ سعادت ہمیں تو مفت میں مل گئی۔ قیامت کے دن 9 صفیں ہوگی اور 8 صفیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ جب ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار ہوئے تو اپنے نبی کی نسبت سے ہم ساری امتوں کی سردار امت بن گئے۔ یارو کتنے فضل اور کتنے شرف کی بات ہے۔ رحمت للعالمین آقا نعمت عظمی بن کر آئے، نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کا شکرانہ کیسے ہوتا ہے؟ نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے زبان کے ساتھ یا کام کرنے کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں اور رب کے عطا کردہ نعمتوں پر رب کے شکرانے میں الحمدللہ کہیں۔ جب کھانا کھا چکے الحمدللہ کہیں۔ جب انسان اپنی آنکھ کو درست استعمال میں لائے تو کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نابینا پیدا نہیں کیا۔ حضرت شیخ سعدی، کون نام نہیں جانتا، بچے بچے کو یہ عربی کا شعر آتا ہے، بارہ غلولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ۔ یہ ہے بابا شیخ سعدی جنہوں نے کریمہ اور گلستہ بوستہ فارسی کے اندر مشہور کتابیں لکھی۔ یہ حضرت شیخ سعدی کا کلام ہے، بارہ غلولا۔ آپ کے پاؤں میں ایک مرتبہ جوتا نہیں تھا اور بڑے علامہ تھے، اور اسی غم میں مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، ننگے پاؤں ہیں، پاؤں جل رہے ہیں دھوپ میں، اور دکھ اور تکلیف ہے کہ میں اتنا بڑا عالم دین ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ جب مسجد کے سین میں پہنچے، ایک معذور شخص، اس کے پاؤں نہیں ہیں اور وہ اپنے بدن کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد کے سین میں چل رہا ہے، اسی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر۔
آپ فوراً توبہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جھکے اور شکرانہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اگرچہ میرے پاس جوتا نہیں ہے پر یا اللہ چلنے کے لیے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ ایک یہ بھی شخص ہے جو تیری عطا پر راضی ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے بھی پاؤں نہ دیتا۔ یا اللہ یہ شخص یہ اپنے بدن کو گھسیٹ کے چل رہا ہے، اس کے جسم کو گرمی لگ رہی، کتنا محتاج ہے، یا اللہ تو نے مجھے محتاجی سے بچایا ہے۔ دوستان گرامی قدر یہ جذبہ رکھیں، شکر گزاری کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آنکھ والا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے تو وہ شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نابینا پیدا نہیں کیا۔ پھر اس شکر کا حق یہ ہے، اس شکر کا شکرانہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے، بد نگاہی نہ کی جائے، فحاشی اور بے حیائی کو نہ دیکھا جائے، یہ آنکھ کا شکرانہ ہو جائے گا۔ زبان کا شکرانہ یہ ہے، گونگے کو دیکھے تو شکر آ جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زبان دی، پھر اس زبان سے گالی گلوچ نہ ہو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، اس زبان سے بے حیائی نہ بولی جائے، بلکہ اس زبان کا شکرانہ یہ ہے کہ جب زبان ہلے تو نعت مصطفیٰ میں جاری ہو جائے، حضور پاک پر درود شریف سے وہ تر ہو جائے اور رب کا شکر ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت اس زبان سے۔ دوستان گرامی کا یہ سارے اعضاء کا شکر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ بن کر آئے تو امت، معراج پر گئے تو امت، وفات ہو رہی تو امت، معاشر کا میدان ہے تو امت۔ یارو جس نبی نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کی فکر کی، امتی کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے آقا پر درود و سلام کی کثرت کرے، وہ بھی اپنے آقا پر درود و سلام کی کثرت کرے۔ دوستان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نہایت ہی مقبول عبادت ہے۔ بہت سارے درود شریف کے فضائل پر احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ چونکہ نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے اور ہم ان کے امتی ہیں۔ جب ہمارے آقا ہمارا خیال رکھتے ہیں تو امتی کے پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے آقا پر درود و سلام بھیجے۔ ایک واقعہ اور موضوع مکمل ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا جو بڑا مقروض تھا اور 3000 اس پر قرضہ ہو گیا، اور قرضہ چکانے کی کوئی صورت نہ بنی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، پریشان تھا۔ قاضی نے مہلت دے دی کہ 1 مہینے تک اگر تو قرضہ نہ چکا سکا تو یہ جیل میں کر دوں گا۔ کہیں سے اس نے سن رکھا ہوگا کہ جب کوئی مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہو تو اگر وہ اپنے آقا اور مولا پر درود شریف بھیجے تو حضور دستگیری فرماتے ہیں۔ اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، 27 دن پڑھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں وزیر، غالباً علی بن حسین اس قسم کا نام تھا، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور اسے کہو کہ حضور نے فرمایا کہ 3000 جو قرض ہے وہ ادا کر دے۔ دل میں خیال آیا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ کوئی نشانی تو میں اس وزیر کو کیا کہوں گا۔ اگلا دن ہوا، رات ہوئی، قسمت جاگی، پھر حضور کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی طلب کر لے تو پھر حضور نے فرمایا کہ
نشانی یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے 1000 مرتبہ، اور آج اسے تشویش ہے کہ پتہ نہیں میرے 1000 درود پورے ہو گئے یہ کم ہے، تو تم اسے کہہ دینا کہ جو تم 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے وہ تو نے پورے پڑھ لیے۔ اب وہ شخص وزیر صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ حضور تمہیں سلام کہتے ہیں، اور حضور نے حکم فرمایا کہ 3000 قرضہ دے دیا جائے۔ پوچھا کہ نشانی؟ کہا نشانی یہ ہے کہ تو فجر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، اور آج گڑبڑ ہو گئی اور تیرے دل میں وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں 1000 پڑھے نہیں پڑھے، کم پڑھے زیادہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا کہ 1000 پورے ہو گئے۔ وہ آدمی بڑا خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ دوڑا دوڑا گھر گیا، اور اس نے 9000 درہم لے کر واپس آ گیا۔ کہا کہ 3000 تیرا قرضہ جو حضور نے حکم دیا تھا، اور 3000 تیرے بیوی بچوں کے لیے، اور 3000 اس لیے کہ تو بڑی خوشخبری اور حضور کا سلام لے کر میرے پاس آ۔ قرضہ تھا 3000، 9000 لے کر رخصت ہوا، قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی حیران ہو گیا، قرض لینے والے بھی، کہ اس کے پاس تو کوئی شے نہیں تھی اور اتنے مال کے ساتھ کیسے آ گیا۔ قاضی نے تنہائی میں پوچھا، اس نے کہا کہ معاملہ اس طرح ہو گیا۔ قاضی نے کہا کہ اچھا، ساری خوش بختی وزیر صاحب کے حصے میں آ جائے اور میں جاننے کے باوجود محروم ہو جاؤں۔ قاضی صاحب اندر گئے اور انہوں نے بھی 3000 کی تھیلیاں لے کر اللہ کا واسطہ دیا کہ تمہیں حضور کا واسطہ، رب کا واسطہ، یہ میری طرف سے نذرانہ قبول کر لے۔ 12 ہو گئے۔ جب قرض لینے والوں کو پتہ چلا کہ معاملہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا، سارے حضور کی برکتیں حاصل کریں اور ہم محروم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی حضور کے صدقے اپنا قرضہ معاف کر دیا۔ دوستان گرامی قدر، وہ شخص جو تنگ دست تھا، فقیر تھا، مقروض تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا، اس کی مصیبت دور ہوگی۔ دوستان گرامی قدر، اپنے محبوب کے بارگاہ میں شکرانے کا حق یہ ہے کہ ہم امتی اپنے آقا پر درود شریف پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ دوستان گرامی قدر، اسی لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نعمت کے شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ تو نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور بن مانگے اپنے آقا کا اور سید الانبیاء کا امتی بنا دیا، یا اللہ ہم اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نبی پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا کے ساتھ سچی، پکی اور دائمی محبت کریں۔ کون سی محبت؟ سچی، پکی اور دائمی محبت۔ سچی محبت کیسے ہوگی؟ محبوب اگر اپنے محب کو کہے کہ تو اپنی جان قربان کر دے اور وہ محبوب کے نام پر اپنی جان قربان کر دے، یہ سچی محبت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھا کرو۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، نعرے لگائیں، یہ محبت جھوٹی۔ حضور نے اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھا کرو۔ اگر ہم روزہ رکھیں تو سچے، اور روزہ نہ رکھے تو یہ کھوکھلی اور جھوٹی محبت۔ حضور پاک نے ہمیں جن چیزوں کو حکم دیا
اور اللہ کے احکامات ہمیں عطا کیے، اگر ہم ان پر عمل کریں، حضور پاک کے ظاہری حلیوں کو اپنائیں۔ حضور پاک نے داڑھی مبارک رکھی، اگر نوجوان اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجا لیں تو ان کی محبت سچی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا، اگر ہم اپنے ظاہر و باطن کو سنوار لیں یہ محبت سچی۔ مسجد کو زندہ کرنا اور مسجد کو آباد کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم 5 وقت مسجد میں آئیں اور مسجد میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ محبت سچی۔ دوستان گرامی قدر، ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں حضور کی سچی پکی اور دائمی محبت حاصل ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، پھر دائمی محبت تب بھی ہوگی کہ ہم اپنے آقا کے فرمان پر عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور ہم نمازی بن جائیں، شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ حاجی صاحب نے، ان کے بیٹے نے اس محفل کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کو دین اور دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی حاضر، یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے زنگ اتار دے۔ یا اللہ سب کی خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور روشن فرما۔ یا اللہ سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے احکامات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہے، یا اللہ سب کی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ نوجوانوں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ ان کی آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے حافظے کا بھی فرما۔ یا اللہ ان کو ظاہری دنیاوی امتحانوں میں بھی کامیاب فرما اور اخروی امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کو نیک بنا دے۔ یا اللہ سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ سب کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نوجوانوں کے سینوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کی محبت میں ان کے دل منور روشن ہو جائیں۔ یا اللہ جو بیماروں نے شفا عطا فرما، جو پریشان کی پریشانیوں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ اہل محلہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد اور شاد رکھ۔ یا اللہ جملہ حاضرین کی نیک حاجات پوری فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ دشمن عالم اسلام کو للکار رہا ہے، یا اللہ یہود و ہنود و نصارہ کو خیب و خسر فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمانی قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جہاد کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ کافروں کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو ہر قسم کے شر سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا غلبہ اور بول بالا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما۔ یا اللہ کرم فرما دے۔ یا اللہ فضل فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی حبیبی محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔